بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آئیے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، اور ہمیں اس حدیث سے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے مبارک گوشے بھی جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر بندے کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن ہو گئے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب نظر فرماتے کوئی صحابی حضور کی خدمت میں 3 دن حاضر نہ ہوتا تو حضور پوچھ گچھ کرتے، دریافت فرماتے، پتہ چلتا کہ سفر میں ہے تو کریم آقا، امت پر شفیق آقا ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے۔ پتہ چلتا بیمار ہیں، یہ کریم آقا جو اللہ کے مبارک عرش پہ بیٹھ کے آئے ہیں، حضور کریم ان کے گھر جا کر عیادت فرماتے۔ یہ میرے نبی کریم اسلام کی زندگی مبارک کے وہ مبارک گوشے ہیں جن پر توجہ کی اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے۔ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، ضرور منائیں، لیکن حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں، حضور کی سیرت کو پڑھیں۔ اور یہاں ائمہ کرام جو مجھے سن رہے ہیں، جو علماء اسلام مجھے سن رہے ہیں، کوئی دینی مقتدی، کوئی دینی مذہبی لیڈر سن رہے ہیں، وہ بھی توجہ کریں، نبی کریم علیہ السلام کی اس ادا کو اپنائیں۔ اگر آپ کے آس پاس والے، آپ کے مقتدی، آپ کے فالوورز، آپ سے عقیدت رکھنے والے اگر نظر نہ آئیں، پوچھ گچھ کریں، ان کا حال احوال دریافت کریں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر پہنچ گئے، دیکھا کہ وہ بیمار ہیں، ان سے عیادت فرمانے لگے۔ سر بالیں انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ کریم آقا نے عیادت فرمائی، ان سے پوچھا کہ یہ تمہارا حال ایسا کیسے ہوا؟ اتنے کمزور ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں ایک دن آیا ہوں نماز پڑھنے، آپ مغرب کی نماز کی امامت فرما رہے تھے، تو آپ سورۃ القارعہ کی تلاوت کر رہے تھے، سن کر مجھ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا۔ میں نے یوں دعا مانگی، اے اللہ، تو نے جو سزا دینی ہے، جو مشکلات کرنی ہے، جو آزمائش دینی ہے، مجھے دنیا میں دے دے، آخرت میں مجھ سے کوئی باز پرس نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا ٹھیک نہیں تھا کہ تو یوں دعا کرتا، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے، دنیا میں بھی آزمائش سے بچا، آخرت میں بھی آزمائش سے بچا۔ تو یہاں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ حالت کیسی ہو، بندے کی کیفیت کیسی ہو، اللہ سے جب بھی مانگنا ہو خیر مانگنا ہے، اللہ سے جب بھی کوئی دعا کرنی ہے اللہ سے عافیت کی دعا کرنی ہے۔ اسی بات کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بعض وہ لوگ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا، کہ اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے۔ فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ نے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ اور جو یوں دعا کرتے ہیں، اللہ نے تعریف فرمائی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو گرامی قدر حضرات، یہاں اس حدیث پاک سے حضور کی مبارک سیرت کے بھی کچھ پہلو ہمارے سامنے آئے کہ حضور کس قدر نظر رکھتے تھے اپنے صحابہ پر، حال احوال دریافت کرتے تھے، اور یہاں صحابی رسول کا خوف خدا کا غلبہ، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلا، پھر حضور نے کیسی تربیت فرمائی اس کے بارے میں بھی پتہ چلا۔ تو آئیے نیت کریں، ہم اپنی زندگی میں ایک وقت دن میں مقرر کر کے حضور کی سیرت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی زندگی میں ایک مدنی انقلاب برپا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔